بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جاہلیت کے مسائل درس جاری ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں بنا علم کے، اور اس سے اگلا مسئلہ ہے کہ گمراہی کا علم ہونے کے بعد لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو مسلمانوں کی دشمنی میں اندھے اور بہرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قبرستان یا پاکستان۔ دوسرے اسکون ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اسکون ایک بہت بڑی سنستھا ہے مشرکوں کی، تو یہ لوگوں کو مشرک بناتے ہیں انٹلیکچوئل طریقے سے۔ آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ کو لگے گا یار بات میں دم ہے۔ ان لوگوں میں آچاریہ پرشانت ہے، ایک 2.5 کروڑ سبسکرائبر ہیں اس کے، اور جب آپ اس کی ویڈیو پر نیچے جا کر دیکھیں گے تو مسلمان بھی اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، چونکہ IIT سے پڑھا ہوا آدمی ہے اور میرے خیال سے PhD کی ہے اس نے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو باتیں اس انداز کی ہوتی ہیں۔ دھرو راٹھی ہے مثال کے طور پر، دھرو راٹھی نے ابھی آچاریہ پرشانت کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، تو دھرو راٹھی کے کم سے کم 50 لاکھ سبسکرائبر مسلمان ہیں، تو ان 50 لاکھ میں سے اگر 25 لاکھ آدمی بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کم سے کم 50,000 آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے صحیح کہہ رہی ہے بھائی یہ بات۔ تو یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہندوتوا سے صرف اس لیے بچتا کہ یہ میرا دشمن ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں اس سے کیوں بچ رہا ہوں، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں، مجھے کافر بنا دیں گے۔ لیکن جب جمعیت علماء آچاریہ پرمود کرشنم کو پروموٹ کرے اسٹیج پر لا کر کے نبی جتنے ہمارے ہیں اتنے تمہارے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کفر پھیلنے کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹیج پر لا کر کیا کیا ہے، اسے متعارف کرایا ہے نا۔ اب جب اس نے کلکی دھام کا انوگریشن کرایا تو تمام کفر کے رؤساء کو بلایا، تو ایک مرغوب تیاگی ہے کوئی ڈاسنا سے لے کر دلی تک، اس کے آپ دیکھیں گے ایڈورٹائزمنٹ لگے رہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کلکی دھام کے تمام چھوٹے بڑے ایونٹ کے پروموشن کرنا۔ تو میں اس کو کبھی کبھی کہتا ہوں یہ مرغوب نہیں، اصل میں یہ مردود تیاگی ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی کفر کے شاعر کے لیے اس کو پروموشن کرے گا، اس کے دلی سے آپ جب نکلیں گے تو بڑے بڑے ہولڈنگس لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے، تو وہ کیا ہے لوگوں کو کفر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ شاہد یہ ہے کہ جہالت ہونے کے باوجود لوگ کیا ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مشرکین کا وتیرہ تھا، اور امت کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو پہلے خود لوگوں کو نکالتا ہے، بالکل ان پڑھ لوگوں کو، اور پھر جب وہ نکل جاتے ہیں تو ان سے بولتا تمہیں بھی نکالنا ہے اب، یعنی سارا جو ان کا فوکس ہے وہ نکالنے پر ہے۔ اب اس سے نہ سلام کرنا آتا، نہ بسم اللہ کہنے آتی، اسے یہ پتہ نہیں کہ دین کی بات شروع کیسے کی جاتی ہے، لیکن اس کو جاتے ٹارگٹ دے دیا ہے کیا ہے کہ بھئی اب تو تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں، اب تمہیں یہاں سے نکالنا ہے، اور یہ جو یہاں سے نکلا ہے اس کو آگے جا کے بولتے ہیں کہ تمہیں بھی نکالنا ہے۔ تو پوری چین کا جو فوکس ہے وہ کس پہ ہے؟ نکلو، سارا فوکس کس پہ ہے؟ نکلنے پر ہے۔ اور دین کے سیکھنے کے نام پر اتنی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں کہ تقدیر جیسے اہم مسئلے کے بارے میں کیا ہے گمراہ ہے۔ دین بقدر مشقت، دنیا بقدر مقدر، مشہور مقولہ ہے اس جماعت کا، آپ سنیں گے آپ کو لگے گا بات تو بہت خوبصورت ہے، لیکن دو تناقضین کے درمیان جمع کر دیا۔ تناقضین کیا ہے دو؟ ایک عقیدہ جبر کا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، ایک عقیدہ انکار کا ہے کہ تقدیر کوئی شے ہی نہیں ہوتی، بندے اپنے اعمال خود پیدا کرتے ہیں، جب چاہتا ہے نیکی کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے برائی کر لیتا ہے۔ تو جبر ثابت کیا کہ دنیا کے معاملے میں ارے دکان چھوڑو، اللہ تعالیٰ سب سنبھال لے گا، بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک بار نکلیں گے تو آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور اس قدر ہے تقدیر کا انکار کہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری محنت اور مشقت نہ ہو تو دین حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی مشیت کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک قسم کا عقیدہ ہے جو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاہم، ہمارے پیچھے چلو، قیامت کے دن دیکھیں گے جب تمہارے اوپر عذاب ہوگا، ہم ہیں نا سنبھالنے کے لیے۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل کو جب معتزلیوں نے جیل میں قید کیا تو ابن ابی دعاد یا اس کے ساتھ کا کوئی جو قاضی چیف جسٹس تھا وہ پتہ کیا بولتا تھا؟ وہ یا مولائی انہ ضال مضل، کان میں جاتا اس کے جب کوڑے پڑ رہے تھے امام احمد کے، میرے مولا یہ آدمی گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، قتل کر دو اسے، ودمہ فی عنقی، اس کا خون میرے اوپر ہے۔
امام احمد کے بارے میں یہ اس وقت کے قاضی قضات ابن ابی دواد کہا کرتا تھا. اور آج بھی معاملات ایسے ہی ہیں. جب بھی کوئی حق کی طرف بلاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں. نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. کسی بھی شعبے میں آپ فیکٹ بیسڈ ویڈیوز کے نام پر جو کفار کی اتباع کر رہے ہیں، اس نے بھائی ڈیموکریسی کے بارے میں کیا ویڈیو بنائی ہے، ابھی ایک ڈیموکریسی کے بارے میں ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے. تو جیسے آپ آج اس کی موافقت ڈیموکریسی پر کر رہے ہیں، کل 3 مسئلے آپ کے مذہب کے مطابق وہ ایسے لائے گا کہ آپ اس کی مخالفت کر لیں گے. آپ کے پاس سمجھ ہے تھوڑی سی، لیکن اس کو دیکھنے والے 10 لاکھ لوگ اس کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں رکھتے. صحیح کہہ رہا ہے یار، اس میں خرابی کیا ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو یہ تم کو کیا کر دیں گے؟ تمہارے پیروں کے بل الٹا پھیر دیں گے. اور فرمایا اگر تم اس فریق کی اتباع کرو گے جس کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ، تو یہ تم کو تمہارے قدموں کے بل الٹا پھیر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کفار کی جو سنسکرتی ہوتی ہے، ان کے جو بزنس ماڈل ہوتے ہیں، ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں، ان سے غرے میں نہیں آتے. کتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے، کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ در حقیقت آدمی کو کبھی کبھی اسلام کو توڑنے والی چیزوں تک بھی پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہمارے لیے دین اسلام کامل اور مکمل ہے. نہ اس میں سلوک کی کمی ہے، نہ مذہب کی کمی ہے، نہ منہج کی کمی ہے، نہ تجارت کی کمی ہے، نہ معاملات اور نہ ہی اخلاق. پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ زمین پر اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. یہ خیالات کی اتباع کرتے ہیں اور قیاسی باتیں کرتے ہیں. ودو، اور ہمیشہ ان کی یہ چاہت رہتی ہے کہ تم کفر کر لو جیسے یہ کافر ہو چکے ہیں. دوسرا مسئلہ علم ہونے کے بعد، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں. علم ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، جیسے کہ اہل بدعت کے سردار. اہل بدعت میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو سادے سودے لوگ ہیں جنہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا گمراہی ہے، کیا ضلالت ہے، تو یہ لوگ اپنے رؤسا کے پیچھے چلتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کفر کو، حدیث کے موضوع ہونے کو، مسئلے کی حق جانب کو جانتے ہیں. مثال کے طور پہ جمعہ کے دن ایک موضوع حدیث چلتی ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود پڑھے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ روایت، یہ مولوی جانتا ہے کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ پھر بھی لوگوں کو باوجود علم کے گمراہ کرتا ہے اور گمراہی کے اعمال پر لگاتا ہے. اسی طریقے سے مروجہ تبلیغ کے نام پر گشت کرنے پر کیا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور ایسی گٹھری بھر کر ثواب ہے کہ آپ ان سے پوچھیں یہ ثواب کہاں ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو جان بوجھ کر گمراہی کی طرف ڈالنا، اتنا ثواب دینا کہ ثواب سننے کے بعد آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے. یار جیسے وہی اپنے مودی جی کہ اسے ایسا جھوٹ بولو کہ آدمی سوچے یہ تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے باطل کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ گمراہی کے جو سردار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں اور اصل چیز کو چھپاتے ہیں. یہ لوگ لوگوں کے پاس چمکیلی اور سجی ہوئی باتیں لے کر آتے ہیں اور پھر آخر میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی شرک کی طرف دعوت دیں کہ بندے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگیں. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں جب وہ 5 بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر مر گئے تو شیطان آیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے بزرگ تھے، تم کہیں انہیں بھول نہ جاؤ، ان کی مورتیاں تراش لو تاکہ تم جب انہیں دیکھو گے تو تمہیں نیکی کرنے پر ابھار حاصل ہوگا کہ کتنے نیک لوگ تھے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں جیسے جیسے لوگ جاتے گئے، جو جاننے والے لوگ تھے انہیں تو پتا تھا ہم نے کیوں شروع کیا ہے، لیکن جب یہ مر گئے تو پچھلے والوں نے کیا کہا؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں یار، تم انہیں غلط کہہ رہے ہو. تو ابن عباس فرماتے تنسخ العلم عبدت، علم جاتا رہا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا شر کا دروازہ جس کی ابھی شکل ممکن ہے کہ صحیح ہو لیکن بعد میں جا کر اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ علم ہوتے ہوئے یا گمراہی کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب